بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا ایک قبیلہ غامدی جو آج کل یمن، سعودی عرب، قطر، امارات اور عمان میں آباد ہے، مگر پاکستان ساہیوال پاک پتن میں غامدی کیسے؟ اہل علم کے نزدیک یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لفظ غامد اور غامدی پر تاریخی اور حوالہ جاتی تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات کے حوالے سے موصوف کے نام اور نسبت کا جائزہ پیش کر دیا جائے۔ ان کی کتاب مقامات صفحہ 15 کے مطابق ان کے والد کے پیر اور شیخ نے ان کا نام کاکو شاہ تجویز کیا، چھوٹی خالہ نے شفیق اور بڑی خالہ نے محمد نام تجویز کیا۔ یہ بزرگ جب تک زندہ رہے اپنے اپنے پسندیدہ ناموں سے بلاتے رہے۔ اسکول میں شفیق نام رجسٹرڈ ہوا۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد والدہ کے رکھے ہوئے نام جاوید کو بطور تخلص شامل کر کے شفیق احمد جاوید اور پھر کالج کے زمانے میں جاوید احمد مشہور ہو گئے۔ نسبتوں کے حوالے سے داودی، جنیدی، نوری اور مصلحی کی نسبتیں زیر غور نہیں۔ اسی دوران انہوں نے زمانہ جاہلیت کے ایک شخص کی کہانی سنی جس میں دو پارٹیوں کے مابین اختلاف میں کسی معاملے پر پردہ ڈال کر ایک شخص نے اصلاح کی کوشش کی تو اس شخص کو غامد کا لقب دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد انہی کی نسبت سے غامدی کہلائی۔ اس واقعے کی بنا پر کاکو شاہ، شفیق محمد، شفیق احمد جاوید، جاوید احمد، داودی، جنیدی، نوری، مصلحی نسبت رکھنے والے شخص نے غامدی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ملاحظہ ہو اسی میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات صفحہ 15 تا 19۔ محترم سامعین، اب ہم ابن سعد کی مشہور کتاب طبقات کبریٰ، نیز التعریف بالانساب اور اللباب فی تہذیب الانساب اور امام زمخشری کی کتاب الفائق فی غریب الحدیث کے تناظر میں لفظ غمد، غامد اور غامدی کا تاریخی پس منظر پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاک پتن کے کاکو شاہ صاحب کے غامدی بننے کا علمی موازنہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت میں یمن کے ایک شخص نے حمیر قبیلے میں کسی جھگڑے کے معاملات کو چھپا کر ان کو بڑے فساد سے بچا لیا۔ قبیلے کے سربراہ نے اس کی اس کاوش پر اسے غامد کہا۔ اس بنا پر اس شخص کی اولاد اور ان کا سارا قبیلہ غامدی کہلایا، جبکہ پاک پتن کے یہ جاوید احمد صاحب نہ تو اس قبیلے کے ہیں، نہ ہی یہ غامد اور غامدی کا لفظ کسی بڑے نے ان کے خاندان کے کسی سربراہ کو یہ لفظ دیا۔ یہ لفظ خود ہی انہوں نے کسی کے لیے وضع کیا اور خود ہی اس کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو غامدی کہلانے لگ گئے۔ نمبر 2، یمن کے اس شخص غامد کی ساری اولاد غامدی کہلائی اور یوں غامدی قبیلہ متعارف ہوا، جبکہ اس جاوید احمد نے اپنے خاندان کے جس فرد کو غامد کہہ کر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر کے غامدی کہا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس شخص کی بقیہ اولاد اور جاوید احمد کے بقیہ خاندان نے بھی اپنے آپ کو غامدی کہا اور یہ غامدی نسبت اپنائی؟ جب ایسا نہیں تو پھر یمن کے غامد اور ان کے قبیلہ غامدی پر قیاس کر کے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ واضح رہے کہ یمن کے اس شخص غامد کی اولاد اور قبیلے کی اس وقت آبادی تقریباً 70 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ پاکستان پاک پتن میں یہ ایک ہی شخص غامد ہوا اور اس کی طرف نسبت کر کے یہ ایک ہی شخص غامدی کہلایا۔ یہ فلسفہ اور منطق کیسے ہماری آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ نمبر 3، یہ لفظ غامدی اگر اپنی معنوی نسبت کے اعتبار سے اس جاوید احمد کے لیے درست اور صحیح تھا تو اسے اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں، اپنے دیہات میں انہیں متعارف کرانے میں ہچکچاہٹ کیوں محسوس ہوئی اور اس ماحول و معاشرے سے نکل کر لاہور میں آ کر انہوں نے اس نسبت کا اظہار کیا اور یہ غامدی نسبت استعمال کی
کی آخر اس نسبت کو وہاں چھپانا اور یہاں بتانا یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ جاوید احمد لفظ غامدی کی نسبت کی بابت لکھتے ہیں کہ ضلع ساہیوال کے جس دیہاتی ماحول میں رہتا تھا وہاں اس طرح کا نام مذاق بن جاتا، اس لیے میں نے اسے لکھنا بہت بعد میں شروع کیا۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب مقامات صفحہ 19۔ نمبر 4، یمن، سعودی عرب، امارات، قطر اور عمان وغیرہ میں غامدی لفظ ایک بڑے قبیلے کے لیے بطور اصطلاح اور لقب منسوب ہو کر متعارف ہو گیا، حتیٰ کہ غامدی قبیلے کے کچھ حضرات ایک وفد بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر کیا کسی خود ساختہ غامدی مفہوم کی بنا پر اپنے لیے خود ہی ایسی نسبت اختیار کر لینا درست ہو سکتا ہے؟ مثلا ارائیں، راجپوت، اعوان وغیرہ مختلف نام مختلف قبائل کے لیے ہمارے ماحول میں متعارف ہیں، تو اب ککے زئی برادری کا کوئی شخص محض کسی معنوی مفہوم کی بنا پر اپنے آپ کو ارائیں کہنے لگ جائے یا راجپوت کہنے لگ جائے یا اعوان کہنے لگ جائے تو ہمارے ملک کے قبائلی تعارف کے اعتبار سے کیا ایسا سمجھنا درست ہوگا؟ اور پھر خاص طور پر وہ یہ کہے کہ جی گاؤں میں تو میں ککے زئی تھا اور یہ شہر میں آ کر میں رائی ہو گیا ہوں، اور وہ یہ کہے کہ اپنے گاؤں میں تو مجھے رائی کہنا بڑا مشکل لگتا تھا لیکن لاہور میں آ کر میرے لیے رائی کہنا آسان ہو گیا۔ وہ کہے کہ میرا تعلق تو ککے زئی برادری سے ہے لیکن اسلام آباد آ کر میں راجپوت ہو گیا ہوں، وہاں اگر میں اپنے آپ کو راجپوت کہتا تو میرے لیے مذاق بن جاتا، لہٰذا میں نے اسلام آباد آ کر اپنے آپ کو راجپوت کہنا مناسب سمجھا۔ وہ کہے جی میں اپنے گھر میں اور اپنے گاؤں کے ماحول میں تو ککے زئی تھا لیکن کراچی آ کر اب میں آوان ہو گیا ہوں، چونکہ اگر اپنے ماحول میں اپنے آپ کو آوان کہتا تو یہ میرے لیے مذاق بن جاتا، لہذا کراچی آ کر میں نے اپنے آپ کو آوان کہنا شروع کر دیا۔ یہی صورتحال غامدی لفظ اور غامدی لقب کی بھی ہے کہ موصوف جاوید احمد نے اپنے گاؤں اپنے علاقے میں اپنے آپ کو اس لیے غامدی نہیں کہا کہ یہ ان کے لیے مذاق بن جاتا اور لاہور آ کر انہوں نے اپنے آپ کو غامدی کہلانا شروع کر دیا۔ نمبر 5، یمن کے ایک شخص عمر بن عبداللہ نے خاندان میں کوئی اصلاحی کارنامہ سر انجام دیا اور انہیں قبیلے کے سربراہ نے غامد کا لقب دیا، جبکہ جاوید احمد کاکو شاہ صاحب نے غامدی بن کر کون سا خاندانی یا معاشرتی اصلاح کا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ان کی اپنی کتاب مقامات صفحہ 36 کے مطابق جاوید احمد صاحب جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تو ان کے وہ کیا منفی عزائم تھے، کیا منفی افکار تھے کہ 7-8 ماہ کے بعد ہی 11 جنوری سن 1977 کو انہیں جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا اور ان کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ اچھرا لاہور میں جماعت اسلامی کی طرف سے دی گئی رہائش گاہ سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ اور جب انہوں نے اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد صاحب مرحوم کو خط لکھا تو انہوں نے ان کے خط کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ خیر، اس پر تو جماعت اسلامی کے احباب ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھ جیسے طالب علم سمیت علماء نے جب ان کی کتابوں کو پڑھا اور ان کے لیکچرز کو سنا تو ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ نمبر 1، یہ شخص امت مسلمہ کے 1400 سالہ مسلمہ افکار کو ٹھکرا کر نئی نسل میں تحقیق و ریسرچ کے نام پر ویسٹرن ایجنڈا اور ویسٹرن افکار پھیلا رہا ہے، یہ ہے ان کا کارنامہ۔ نمبر 2، اس کے افکار و نظریات اور اہداف ماضی قریب کے استشراق، الحاد، قادیانیت اور انکار حدیث کا نیا ایڈیشن ہے۔ کیا یہ ہے ان کا وہ کارنامہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ غامدی بطور ایک فخر کے استعمال کیا؟ نمبر 3، قرآن و حدیث اور امت مسلمہ کے 1400 سالہ دین کے بالمقابل یہ جاوید احمد قرآن و سنت کی من مانی تشریحات پیش کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا کارنامہ۔ شاید یہ سب کچھ اصلاح نہیں بلکہ ایک واضح فساد ہے۔ اس سارے عملی پس منظر میں اس شخص کے لیے یمن کے غامد کی اصلاح کے حوالے سے غامدی کی نسبت کیوں کر درست قرار دی جا سکتی ہے؟ بہرحال موصوف
کے مختلف ناموں اور غامدی نسبت کے حوالے سے جو سوالات عموماً اٹھائے جاتے ہیں ان پر موصوف کی اپنی ہی کتاب کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں تاکہ ان کا تعارف سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔